کیا السید امریکہ کی تاریخ کا پہلا مسلمان سینیٹر بن پائے گا؟ جس آدمی کے بارے میں آج ساری امریکی سیاست بات کر رہی ہے، کیا آپ کو اس کا پورا نام پتا ہے؟ عبد الرحمان محمد السید۔ اور جب اس کے مخالفوں نے الیکشن کیمپین میں حملہ کیا تو انہوں نے وہی پورا نام استعمال کیا، کیوں کہ یہ بتانا تھا کہ یہ مسلمان کینڈیڈیٹ ہے۔ 237 برس امریکی سینٹ کی یہ ٹوٹل عمر ہے، اور اس پورے عرصے میں اس ایوان میں ایک مسلمان بھی نہیں بیٹھا۔ تو کیا نومبر میں یہ سب کچھ بدلنے جا رہا ہے؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بروکا۔ آج ہم امریکن الیکشن کے سسٹم پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایسے شخص کی بات کریں گے، ایک ایسی کہانی سنائیں گے کہ السید کون ہے، السید کہاں سے آیا، اسے کس نے بنایا، وہ کس مذہب پہ یقین رکھتا ہے، اور اگر وہ جیت گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا۔ اگلے 25 منٹ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تو چلو ایک بات کا پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں، کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ کیونکہ جب کوئی نیا نام اچانک سامنے آتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ چلیں لہر آ گئی ہوگی، لیکن اعداد سنیے۔ الجزیرہ کے مطابق عبد السید نے یہ پرائمری $60 ملین سے زائد کے اخراجات کے مقابلے میں جیتی۔ ان کے مخالفین نے $60 ملین اکٹھے کیے ہوئے تھے، جن کا بڑا حصہ اسرائیل نواز گروپوں کی طرف سے آ رہا تھا، اور نیو یارک ٹائمز نے تو اس سے بھی زیادہ واضح بات کر دی۔ اکیلے اے پیک کی سپر پیک نے $32 ملین خرچ کیے تاکہ السید کی مخالف ڈیموکریٹ امیدوار ہیلی سٹیونز کو جتوایا جا سکے، کیونکہ ریپبلکنز کا خیال تھا کہ ہیلی سٹیونز کمزور امیدوار ہیں، اگر اس کو ہم پرائمری میں جتوا دیں گے تو السید باہر نکل جائے گا ریس سے۔ اور یہاں ایک اصطلاح بھی سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں آگے ڈسکشن میں کام آئے گی۔ سپر پیک کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہے جو امریکی قانون کے تحت لامحدود رقم خرچ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ امیدوار کی مہم سے براہ راست منسلک نہ ہو۔ یعنی پیسہ آپ کے خلاف بہتا رہتا ہے اور آپ کا حریف کہہ سکتا ہے کہ اس سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ایسوسی ایٹڈ پریس نے یہ ریس بدھ کی صبح 9:56 پر کال کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جب 99% ووٹ گنے جا چکے تھے تو السید 1% ووٹوں سے آگے تھے، اور برنی سینڈرز نے جو خود 50 سال سے امریکی سیاست میں ہے، صحافیوں کو کہا کہ یہ جدید امریکی سیاست میں ان کی یاد میں سب سے غیر معمولی فتح ہے۔ ان کے الفاظ میں السید نے پوری میشیگن ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا، پوری قومی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر تقریباً $70 ملین کے بیرونی اخراجات کا مقابلہ کیا۔ تو جناب، جواب یہ نہیں ہے کہ یہ اتفاق تھا، یہ بالکل اتفاق نہیں تھا۔ عبد الرحمان محمد السید نے یہ الیکشن اتفاقاً نہیں جیتا، یہ الیکشن انہوں نے اپنی قابلیت پہ جیتا ہے۔ اور اگر پھر بھی شک ہو تو پھر دنیا کے اخبارات پڑھ لیجئے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے نیوز انالیسز میں آج لکھا کہ میشیگن میں السید کی جیت اس خزاں میں امریکی بائیں بازو کا سب سے بڑا امتحان کھڑا کر دیتی ہے، اور سوال یوں رکھا، کیا ایک باغی امیدوار جس کے نظریات کھلے عام لبرل ہیں ایک معتدل ریاست میں عام انتخابات جیت سکتا ہے؟ فائنانشل ٹائمز نے لارن فیڈور اور ایئن ہاجسن کی رپورٹ میں اسے پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر تھپڑ قرار دیا، اور وہ لفظ استعمال کیا جو اس ساری کہانی کی جان ہے، لازمی طور پر جیتنے والی نشست۔ الجزیرہ نے مشہور کالمنسٹ علی حرب کی رپورٹ میں یہ سرخی لگائی کہ السید کی جیت اے پیک کے لیے ایک ضرب ہے، ریپبلکن کے لیے بھی ایک ضرب ہے، اور گارڈین کی سرخی سب سے دلچسپ تھی۔ اعلیٰ ڈیموکریٹس، سب سے اونچے عہدے کے ڈیموکریٹس نے اپنے تحفظات ایک طرف رکھ کر اب السید کو گلے لگا لیا ہے۔ اس جملے پر ایک لمحہ رکیے جناب، تحفظات ایک طرف رکھ کے، یعنی وہی لوگ جو کل تک اس کے خلاف تھے آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ
جیت چکا ہے، اور اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی رائے بدل گئی ہے، اس لیے کہ نتیجہ آ چکا ہے۔ اور سب سے بڑا انکشاف تو نیو یارک ٹائمز کی دوسری رپورٹ میں تھا۔ اس کی سرخی یہ تھی کہ مشیگن میں شکست کے بعد اے پیک دوسری کوشش پر غور کر رہی ہے، یعنی عام انتخابات میں دوبارہ اسی طرح پیسے کا بہاؤ ہوگا، 32 ملین ایک پرائمری میں، اور اب دوبارہ پھر تیاری۔ اور اسی نیو یارک ٹائمز کی تصویر میں جو نک ہیگن نے کھینچی، السید ایک ڈائس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس ڈائس پر ایک تختی لگی ہے جس پر 3 الفاظ لکھے ہیں: مشیگن برائے فروخت نہیں ہے۔ میرے دوستو، $32 ملین کا جواب 3 لفظوں میں، اور وہ جواب کامیاب ہو گیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ داؤ پر کیا لگا ہوا ہے۔ امریکی سینٹ میں 100 ارکان ہوتے ہیں، ایوان نمائندگان میں 435، یعنی یہ سمجھیں کہ امریکہ کا ایوان نمائندگان ایک قومی اسمبلی ہوتا ہے، اور اس کے 435 رکن ہوتے ہیں، اور ان کا سینٹ پاکستان کے سینٹ کی طرح 100 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، 100 سینیٹرز ہوتے ہیں، اور جو کام سینٹ کرتی ہے وہ کوئی اور ادارہ نہیں کرتا۔ امریکی سینٹ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ امریکہ کا ہر وفاقی جج سپریم کورٹ کے ججوں سمیت سینٹ کی توثیق سے مقرر ہوتا ہے، اور یہ تقرری تا حیات ہوتی ہے۔ صدر 4 سال کے لیے آتا ہے، جج 60 سال کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور اس کی تقرری سینٹ کرتا ہے۔ پوری کابینہ اور تمام سفیر سینٹ کی توثیق سے تعینات ہوتے ہیں۔ کوئی بین الاقوامی معاہدہ سینٹ کی 2/3 اکثریت کے بغیر توثیق نہیں پاتا، اور مواخذے کا مقدمہ سینٹ میں چلتا ہے۔ اگر صدر کے خلاف کوئی مواخذے کی منہ آتی ہے تو وہ سینٹ پہ چلتی ہے۔ اور اصل بات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ طاقت ہے سینٹ کی، اصل بات یہ ہے کہ جو ایک اکیلا سینیٹر کر سکتا ہے۔ امریکی وار پاورز ریزولوشن کے تحت جنگی اختیارات سے متعلق قرارداد کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینیٹر اسے براہ راست ایوان کے فلور پر لا سکتا ہے۔ اس میں کسی پارٹی کی افیلیشن کے بغیر، پارٹی کی ہدایت کے بغیر، قانون ایک سینیٹر کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ فلور پہ یہ لا سکتا ہے۔ یہ جنگ والی بات وہ فلور پہ لا سکتا ہے اکیلے، اور قیادت اسے کمیٹی میں دبا نہیں سکتی۔ 2019 میں برنی سینڈرز نے بھی یہی کیا۔ یمن میں سعودی مہم کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے کے لیے، اور سینٹ نے وہ قرارداد پھر منظور بھی کر لی۔ اور اس کا دوسرا ویپن کیا ہے؟ ایک اکیلا سینیٹر کسی بھی سفیر یا اعلیٰ عہدیدار کی تقرری پر ہولڈ لگا سکتا ہے۔ ایک آدمی اکیلا پورا عمل روک سکتا ہے۔ اور تیسرا ویپن، بڑی اسلحہ فروخت پر کانگریس کی نظر ثانی کی مدت ہوتی ہے، جس میں سینیٹرز نامنظوری کی قرارداد کو ووٹ تک لے جا سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جیتنا ضروری نہیں ہے، ووٹ کروانا ضروری ہے، کیونکہ جب ووٹ ہوتا ہے تو 100 کے 100 سینیٹرز کو ریکارڈ پر آنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس نے جنگ میں ووٹ دیا یا اس کے خلاف۔ کوئی خفیہ رائے شماری امریکن سینٹ میں نہیں ہوتی۔ جو جس کے ساتھ ہے، جس قرارداد کے ساتھ ہے، اس کا نام آئے گا، باقاعدہ پبلک نام ہوگا، میڈیا میں آئے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور یہاں کمال ہے ایک سینیٹر کتنا میٹر کرتا ہے، اور وہ ریکارڈ پھر اگلے 6 سال تک اس حکومت کا پیچھا کرتا ہے، اس پارٹی کا پیچھا کرتا ہے۔ اس لیے ایک مخالف آواز 50 آوازوں سے بھاری ہو جاتی ہے۔ اکیلی آواز کو اتنی ہی کوریج ملتی ہے جتنی 50 کو، اور اکیلی آواز کے پاس وہ اوزار، وہ ویپنز ہوتے ہیں جو نیو یارک سٹی جیسے 50 میئرز کو اگر ملا بھی دیں پھر بھی وہ سینیٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور 237 برس میں اس ایوان میں ایک بھی مسلمان نہیں پہنچا۔ تو یہ آدمی ہے کون؟ 31 اکتوبر 1984 ڈیٹرائٹ کے مضافات ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے عبد الرحمن محمد السید۔ اس کا والد محمد اسکندریہ مصر میں رہتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ریکارڈ کے مطابق اس کا والد 1978 میں اسکندریہ سے امریکہ آیا، اور وین اسٹیٹ یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھنے کے بعد اس کے والد نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کی حقیقی والدہ فاتن القائمی ایک نفسیاتی نرس کی پریکٹیشنر ہیں۔
والدین کی درمیان علیحدگی ہو چکی ہے اور وہ بنیادی طور پر والد اور ستیلی والدہ جن کا نام جیکولن ہے، یہ بچہ ان دونوں نے مل کے پالا۔ اور جیکولن کے بارے میں ایک تفصیل بڑی خوبصورت ہے۔ وہ مشیگن کی ایک 200 سال پرانی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑی ریسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے خاندان کی جڑیں گریشیو کاؤنٹی میں 1800 کی دہائی سے ہیں۔ سوچئے، ایک گھر میں اسکندریہ مصر سے آیا ہوا ایک انجینئر اور دوسرے گھر میں اس کی بیوی 200 سال پرانے مشیگن خاندان کی بیٹی، اور اسی گھر میں پلنے والا یہ بچہ سرکاری اسکول میں پڑھا۔ اور اسکول میں وہ کیا تھا؟ فٹ بال ٹیم کا کپتان، ریسلنگ ٹیم کا کپتان اور لیکروس ٹیم کا کپتان، جی ہاں، تینوں کا۔ پھر یونیورسٹی آف مشیگن میں اس نے بایولوجی اور پالیٹکس میں اعلیٰ ترین امتیاز کے ساتھ گریجویشن کی۔ گریجویشن کی تقریب میں طلبہ کی طرف سے تقریر اسی سے کروائی گئی۔ پھر 2008 میں روڈ اسکالرشپ ملا۔ دنیا کا سب سے مشکل تعلیمی وظیفہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے صرف چند درجن لوگوں کو، چند درجن سٹوڈنٹس کو روڈ اسکالرشپ ملتا ہے، اور ساری عمر ان کے نام کے ساتھ روڈ اسکالر لکھا جاتا ہے۔ جس طرح پی ایچ ڈی لکھا جاتا ہے، نوبیل لاریٹ لکھا جاتا ہے، اسی طرح ہر آدمی جو روڈ اسکالر ہو وہ اپنے نام کے ساتھ روڈ اسکالر لکھتا ہے۔ عبد الرحمن محمد السید آکسفورڈ یونیورسٹی کے اوریل کالج میں گئے اور وہاں سے پبلک ہیلتھ میں ڈاکٹریٹ کی، اور آکسفورڈ میں بھی وہ لیکراس ٹیم کے کپتان بنے۔ پھر وہاں سے وہ کولمبیا یونیورسٹی آئے اور وہاں سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ 4 سال وہاں میڈیکل پڑھا، اور 2014 سے 15 تک کولمبیا میں وبائی امراض کے اسسٹنٹ پروفیسر لگ گئے۔ تو جناب، یہ ہیں عبد الرحمن محمد السید، ایک ڈاکٹر، پروفیسر، ایک روڈ اسکالر، اور پھر 3 ٹیموں کے کپتان۔ مگر اصل کہانی یہ نہیں ہے۔ اصل کہانی وہ ہے جو اسے ڈاکٹری سے سیاست تک لے کر آتی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی نے ایک پروفائل شائع کی ہے۔ اس کے مطابق یونیورسٹی آف مشیگن میں محمد ایک ایپیڈیمالوجسٹ، یعنی جو ایپیڈیمکس کو اسٹڈی کرتی ہیں، اس پروفیسر کے ساتھ انہوں نے کام کیا جن کا نام ساندرو گیلیا تھا۔ اس پروفیسر نے انہیں سماجی عوامل پر توجہ دینے کی ترغیب دی جو خطرات کو آفات میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر عبد الرحمن محمد السید نے ایک ریسرچ شروع کر دی۔ گیلیا کے ایک محقق نے کیلیفورنیا میں 9/11 کے حملوں کے بعد عرب نژاد امریکی خواتین اور ان کے نومولود بچوں کے وزن کا مطالعہ کیا تھا، اور جو ملا وہ یہ تھا کہ کم وزن میں پیدا ہونے والے بچوں میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ ٹھہریے، اس جملے کو دوبارہ سنیے۔ 11 ستمبر کے بعد جو خوف پھیلا، جو نفرت پھیلی، جو گھورتی نگاہیں پھیلی، ان کا اثر عرب ماؤں کے پیٹ میں پلنے والے بچوں کے وزن پر پڑا۔ یہ وہ مائیں ہیں جو امریکہ میں مختلف شہروں میں رہتی تھی۔ اسلاموفوبیا صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک طبی پیمائش تھی، ایک میجرمنٹ تھی۔ اور کس نے یہ کام کیا؟ اس نوجوان السید نے یہ کام کیا۔ اس نے یہ تحقیق مشیگن تک بڑھا دی، اور اس کا مفروضہ یہ تھا کہ یہاں نتائج بہتر ہوں گے، کیونکہ یہاں ایک بڑی عرب نژاد آبادی موجود ہے جو حفاظتی حصار میں کام کرتی ہے، اور اس کا مفروضہ بالکل درست نکلا۔ زیادہ آبادی، زیادہ سیمپل ملے گا۔ میرے دوستو، اس ایک تحقیق میں اس آدمی کی پوری سیاست موجود ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ نفرت جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ بھی کہ برادری اس نقصان سے بچاتی ہے۔ اپریل 2026 کی ایک تقریر میں محمد نے یہی بات اور سادہ الفاظ میں کہی کہ وہ ڈاکٹر اس لیے بنا کہ وہ 15 گھنٹے کا سفر کر کے مصر جا سکتا تھا جہاں سے اس کے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، یا 15 منٹ کا سفر کر کے اپنے گھر سے شہر کے ان محلوں میں جا سکتا تھا، اور دونوں صورتوں میں اسے اوسط عمر میں 10 سال کا فرق ملتا تھا۔ 15 گھنٹے یا 15 منٹ، نتیجہ صرف ایک نکلا، 10 سال کم زندگی۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ 2015 میں 31 سال کی عمر میں وہ ڈیٹرائٹ کے محکمہ صحت کے سربراہ بن گئے۔ اور ڈیٹرائٹ اس وقت کیا تھا؟ یہ ایک ایسا شہر تھا جو 2013 میں دیوالیہ ہو چکا تھا، اور جس کا محکمہ صحت عملاً ختم ہو چکا تھا۔
محمد السید نے وہ محکمہ دوبارہ کھڑا کیا، سلفر ڈائی آکسائڈ کے اخراج پر پابندیاں لگوائیں اور ڈیٹرائٹ کے اسکولوں میں پانی میں لیڈ کی جانچ کروائی۔ یہ بہت بڑا سکینڈل چلا تھا کہ ڈیٹرائٹ کے پانی میں لیڈ آ گیا ہے، اسکولوں کے پانی میں لیڈ، بچوں کے پانی میں لیڈ، اور پھر 2023 سے 25 تک وہ وائن کاؤنٹی کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر بن گئے۔ 18 لاکھ کی آبادی کے ساتھ یہ مشیگن کی سب سے بڑی متنوع کاؤنٹی تھی، اور یہاں انہوں نے 3 کتابیں بھی لکھیں۔ ایک ہے ہیلنگ پالیٹکس، یعنی ہمدردی کی سیاست کا مقدمہ، اور دوسری کتاب کا نام ہے میڈیکیئر فار آل، یعنی ہر شہری کے لیے میڈیکیئر ہونی چاہیے۔ اب ذرا ان کے موقف کی بات کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے کبھی سے چھپایا نہیں۔ وہ اپنے نام کے بارے میں ایک مذاق بھی کرتے ہیں جو برج مشیگن نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نام میں ایک ایسی آوازیں ہیں جو لوگوں کے حلق کے ان حصوں سے نکلتی ہیں جن کے بارے میں انہیں پہلے کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ان کے حلق میں یہ آوازیں بھی نکل سکتی ہیں۔ عبد الرحمن، محمد، یہ ایسی خوبصورت نام آوازیں ہیں جو امریکی گلوں سے نہیں نکلی تھیں، لیکن اس نوجوان نے یہ آوازیں ان کے حلق سے نکلوائیں، عبد الرحمن، محمد۔ اور غزہ پر اس کا موقف سنیں، اس پر کوئی ابہام ہی نہیں ہے، وہ اسے نسل کشی کہتے ہیں۔ وہ اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جارحانہ بھی اور دفاعی بھی۔ اور یہاں ایک بات ہے جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ امریکہ میں ایک یہودی اخبار ہے جو یہودی نواز ہے، اسرائیل کا اخبار ہے، یہودیوں کا اخبار ہے، اس کا نام ہے فارورڈ۔ اس اخبار نے جون میں ایک رپورٹ شائع کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ السید یہودی ووٹروں سے رابطہ کر رہا ہے، مگر اسرائیل پر اپنے موقف میں نرمی لائے بغیر وہ ایک ترقی پسند عبادت گاہ میں بھی گئے اور مشیگن کے یہودی ڈیموکریٹس کاکس کی تقریب میں بھی گئے، اور اسے وہاں ایسے لوگ ملے جو اسے سننے کو تیار بھی تھے۔ اور اسی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہی وہ نسخہ تھا جو نیو یارک کے میئر زوران ممدانی نے بھی استعمال کیا تھا۔ اور وہ نسخہ ہے کیا؟ اسرائیل پر اپنے موقف میں نرمی مت لاؤ، مگر ان لوگوں سے بات کرو جو تم سے اختلاف کرتے ہیں، اور ان کو قائل کرو کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ تو جناب یہ ایک مشکل جگہ ہے۔ ہمارے یہاں 2 ہی رستے سمجھے جاتے ہیں، یا تو جھک جاؤ یا دروازہ بند کر لو، اور یہ آدمی تیسرا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور اسی راستے پہ چل پڑا۔ ممدانی کی طرح نہ یہ جھکا اور نہ اس نے بات چیت کا دروازہ بند کیا۔ وہ مسلمان ہونے پر ووٹ نہیں مانگ رہے، اور اب وہ بات جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ السید کی مہم صرف ایک چیز پر ٹکی رہی، میڈیکیئر فار آل، یعنی ہر امریکی کے لیے صحت کی سہولت اور سیاست سے کارپوریٹ پیسے کا خاتمہ۔ ان کی اپنی ویب سائٹ پر جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سینٹ کے لیے اس لیے لڑ رہے تھے کہ امریکہ میں زندگی اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس فہرست میں مذہب کہیں نہیں ہے، اس فہرست میں دوا، علاج اور بجلی اور پانی کے بل ہیں۔ وہ مسلمان ہونے پر نہ شرمندہ ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ووٹ دو۔ لیکن ان کی جو مخالفت ہے وہ یہی پوائنٹ اٹھا رہی ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں۔ یہ ہے اسلاموفوبیا۔ اور اب میں 2 اور واقعات بھی آپ کو سناؤں گا۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ 2018 میں السید مشیگن کے گورنر کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کے خلاف یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا وہ اس عہدے کے لیے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ معاملہ عدالت تک گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بیلٹ پیڈیا کے ریکارڈ کے مطابق اس کے ترجمان نے کہا کہ جیسا ہمیں توقع تھی، سیکریٹری آف اسٹیٹ نے ان بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ہے، اور مشیگن ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ ہم اس معاملے کو اب پوری طرح طے شدہ معاملہ سمجھتے ہیں۔ مگر جناب سوال یہ ہے کہ یہ سوال اٹھایا ہی کیوں گیا تھا؟ ایک آدمی جو مشیگن میں پیدا ہوا، مشیگن کے سرکاری اسکولوں میں پڑھا، مشیگن یونیورسٹی سے ڈگری لی، اور مشیگن کے سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑے محکمہ صحت کو بنایا، چلایا، اٹھایا، اور اسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم واقعی یہیں کے رہنے والے ہو؟ اچھا، اب یہاں دوسرا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اور اب یہ پرائمری کے بعد، یعنی جب ان کی یہ جیت ہوئی ہے پرائمری میں، اس کے فوراً بعد نیشنل ریپبلکن سینیٹوریل کمیٹی نے ایک بڑا حملہ آور بیان جاری کیا، اور اس میں اس کمیٹی نے انہیں السید نہیں لکھا جس نام سے وہ مہم چلاتے ہیں، انہوں نے لکھا عبد الرحمن محمد السید، ان کا پورا نام،
یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ CNN کے مطابق السید نے خود اس کی نشاندہی کی۔ اب سوچئے کسی کا پورا نام لکھنا بذات خود کوئی جرم نہیں ہے، مگر جب آپ یہ صرف ایک آدمی کے ساتھ کریں تو پیغام واضح ہوتا ہے۔ پیغام یہ ہوتا ہے کہ سنو، اس کا نام سنو، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ انٹرسیپٹ کی جولائی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے اس سال اپنے تعلقات عامہ کا بجٹ 73 کروڑ ڈالر منظور کیا، جو پچھلے سال سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ اور اسی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ کے کرائے گئے ایک سروے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے بارے میں منفی رائے کو الٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ریڈیکل اسلام اور جہادزم کو نمایاں کیا جائے۔ یعنی اسرائیل کی حکومت کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے کہ اسلاموفوبیا کو پھیلایا جائے، مسلمان ہونے کا طعنہ دیا جائے، مسلمان ہونے کے اوپر تمیز کی جائے، مسلمان ہونے کے اوپر ایک ڈسکریمنیشن شروع کی جائے امریکہ میں۔ اس پہ اسرائیل پیسے خرچ کر رہا ہے کہ امریکہ میں یہ ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے۔ وہ مسلمان ہونے پر ووٹ نہیں مانگ رہے تھے، مگر مخالفت انہیں مسلمان ہونے پر ہی مل رہی تھی، امریکہ میں بھی اور اسرائیل سے بھی۔ اور ان پر تنقید صرف اس کے نام کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہی تھی، کچھ تنقید ان کے اپنے الفاظ پر بھی ہو رہی تھی۔ 12 مارچ 2026 کو مشیگن کے ویسٹ بلوم فیلڈ میں ایک ٹیمپل اسرائیل کے نام سے ایک عبادت گاہ ہے، اور اس میں ایمان غزالی نامی شخص نے حملے کی کوشش کی جو ناکام بنا دی گئی۔ یہ تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے۔ اگلے دن السید نے 4 منٹ کی ایک ویڈیو جاری کی۔ انہوں نے اس حملے کی شدید مذمت کی، مگر انہوں نے اس حملہ آور کے عمل کو لبنان میں اسرائیلی فوجی مہم سے بھی جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ پہلے ایک فضائی حملے میں اسی شخص نے جس نے اس ٹیمپل پر حملہ کیا تھا، اس کی بھانجی اور بھانجا مارے گئے تھے۔ اور پھر کہا کہ ہم ٹیمپل اسرائیل پر حملے کی مذمت ضرور کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور ہم 6000 میل دور ہونے والے تشدد کی بھی اتنی ہی مذمت کرتے ہیں اور اتنی ہی کرنی چاہیے۔ امریکہ میں چند گنے چنے لوگ ہی امریکن کانگریس میں پہنچے ہیں، وہ بھی لوور ہاؤس میں، اور امریکہ میں ایک ہی بڑا میئر ہے جو اس وقت مسلمان ہے۔ 2006 میں منیسوٹا کی ریاست سے کیتھ ایلیسن ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہوئے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اپنے تاریخی ریکارڈ کے مطابق وہ ایوان اور سینٹ دونوں میں سے کسی میں بھی خدمت انجام دینے والے پہلے مسلمان تھے۔ اور جنوری 2007 میں جب انہوں نے حلف اٹھانا تھا تو بحث چھڑ گئی کہ ایک مسلمان قرآن پر حلف کیسے اٹھا سکتا ہے، اور ایلیسن نے جو کیا وہ اس ملک کی تاریخ کا ایک شاندار لمحہ ہے۔ انہوں نے کوئی نیا قرآن نہیں خریدا، انہوں نے قرآن پر حلف اٹھانے کی ساری بحث کو ہی ختم کر دیا۔ وہ لائبریری آف کانگریس میں گئے اور وہاں پہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ ٹامس جیفرسن جو امریکہ کے تیسرے صدر تھے، ان کا ایک نسخہ، قرآن کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے امریکن لائبریری آف کانگریس سے انہوں نے وہ قرآن کا نسخہ وہاں سے ان سے ادھار لیا، ان سے مستعار لیا، اور کیونکہ وہ نسخہ ٹامس جیفرسن کا ذاتی تھا اور اعلان آزادی کے بنیادی یہ مصنف تھے، تو امریکہ کے تیسرے صدر بھی رہے، تو قرآن کے اس نسخے کی ایک بڑی تاریخی ویلیو تھی۔ ٹامس جیفرسن نے قرآن پاک کا یہ نسخہ 18ویں صدی میں ایک نوجوان قانون کے طالب علم کی حیثیت سے خود خریدا تھا۔ اس وقت وہ لاء کے طالب علم تھے۔ امریکہ کے وجود میں آنے سے پہلے اور 240 سال بعد ایک مسلمان نے اسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر امریکی آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ تو جناب اس ایک منظر میں پورا جواب ہی موجود ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں کے نہیں ہیں، ان سے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ آپ کے بانی کی الماری میں یہ کتاب رکھی ہوئی تھی، جو کتاب ایک الہامی کتاب ہے اور جو اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن پاک کی ایک کاپی، قرآن پاک کا ایک نسخہ جو امریکن کانگریس کی لائبریری میں پڑا ہوا تھا۔ پھر 2008 میں انڈیانا سے آندرے کارسن، جو 2015 میں ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی میں شامل ہونے والے پہلے مسلمان امریکی بنے۔ پھر 2018 میں 2 خواتین مشیگن سے ہی، رشیدہ طالب جو ڈیٹرائٹ میں فلسطینی والدین کے ہاں پیدا ہوئی تھیں، اور منیسوٹا سے الہان عمر جو صومالیہ کی خانہ جنگی سے بھاگ کر 14 سال کی عمر میں امریکہ پہنچی تھی، اور 2024 میں کیلیفورنیا سے لطیفہ سائمن۔ آج ایوان نمائندگان میں 4 مسلمان ارکان ہیں، اور سینٹ میں 1789 سے آج تک کوئی مسلمان سینٹ کا ممبر نہیں بنا۔
یہ ایک آدمی کی کہانی نہیں ہے جو اسکندریہ سے آئے اور ایک انجینئر اور 200 سال پرانے میشیگن خاندان کی بیٹی کے گھر میں پلے، جو 3 کھیلوں کی ٹیم کے کپتان رہے، جس نے روڈ اسکالرشپ جیتا اور جس نے ایک شہر کے بچوں کو پانی میں ملے ہوئے لیڈ سے باہر نکالا۔ یہ پورے ایک ادارے کی کہانی ہے جہاں ایک سیٹ کا مطلب ججوں کی تاحیات تقرری، سفیروں کی توثیق، معاہدوں کی منظوری اور یہ اختیار کہ ایک اکیلا آدمی پوری سینٹ کو جنگ پر ریکارڈ ووٹ ڈالنے پر مجبور کر دے۔ اور یہ ایک ملک کی کہانی ہے جس کے بانی کی الماری میں قرآن پاک کا نسخہ رکھا تھا۔ قرآن کریم کا یہ وہ نسخہ تھا جس نے یہ بحث ہی ختم کر دی کہ کیا قرآن کے اوپر حلف ہو سکتا ہے، اور جس کی سب سے طاقتور مجلس میں 237 برس میں کوئی مسلمان نہیں پہنچا۔ السید مسلمان ہونے پر ووٹ نہیں مانگ رہے، مگر ان کی پہچان تو مسلمان ہونا ہی ہے۔ مخالفت اس پر جو بھی الزام لگائیں، وہ اس کا مقابلہ اپنے میرٹ پہ کر رہے ہیں۔ اس لیے نومبر کے الیکشن کا نتیجہ اب صرف ایک نشست کا نتیجہ نہیں ہوگا، اور یہ نتیجہ ہوگا کہ امریکن پالیٹکس میں ایک مسلمان کس طریقے سے کس میرٹ پہ سینٹ میں پہنچ پاتا ہے۔ آج ہم نے کہانی سنائی آپ کو السید کی، عبد الرحمن محمد السید کی، جو ممدانی کی طرح بہت جلد امریکی سینٹ میں پہنچیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہو چکی ہے، پچھلے 237 سال میں کبھی یہ سوال پوچھا ہی نہیں گیا، کیونکہ پوچھنے کا کوئی موقع ہی نہیں آیا، اور آج جب یہ موقع آیا ہے تو یہ سوال ایک بار پھر پوچھنا چاہیے۔ ایک بات جو کسی رپورٹ میں نہیں آئی، وہ آدمی امریکہ بدلے گا، بدل رہا ہے۔ امریکہ اسلاموفوبیا کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اور عبد الرحمن محمد اس ساری چینج کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن محمد السید کے لیے بہت نیک تمنائیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں ابھی آپ سے اجازت لوں گا۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اکرم نعیم بھروکا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔